کے نام سے لگائے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور کو جاگیندے ملت، حضور کو جاگیندے ملت، حضور سرکار ملت، حضور چھوٹے سرکار ملت، انجمن کمیٹی جشن شہداء انقلاب، نعرے تکبیر، سید نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ کہ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کہ کیا بتاؤں، کہ کیا حسین کا گئے، کہ کیا بتاؤں، کہ کیا حسین کا گئے، کیا بتاؤں کہ کیا حسین کا گئے، اور یہ جہاں سب، یہ جہاں سب ہوا حسین کا گئے، یہ جہاں سب۔ اور یہاں سے بس بات فرمائے کہ ایسا کوئی نماز کرے نہ سکا، ایسا کوئی، ایسا کوئی نماز کرے نہ سکا، اور جیسا سجدہ، جیسا سجدہ ادا حسین، اور بولیے نا مطلب سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایک بولیے سبحان اللہ۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ایک مرتبہ 3 مرتبہ سبحان اللہ بولے گا، اس کے اور اس کے والد صاحب کے نام سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگے گا۔ تو آپ جب جتنی بار سبحان اللہ بولیں گے اتنا اتنا آپ کے نام سے درخت جو ہے جنت میں بڑھتا رہے گا، اور کوئی نہیں چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں۔ تو ایک بار دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہنے ود محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں کربلا 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 میں جانے کا صرف ایک بہانہ تھا۔ چلو بولیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ میں انشاءاللہ سب طرف جائیں گے، مطلب بولیے سبحان اللہ۔ کربلا 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 میں جانے کا صرف ایک بہانہ تھا، کربلا میں جانے کا صرف ایک بہانہ تھا، کہ کربلا میں جانے کا کہ کربلا میں جانے کا صرف ایک بہانہ تھا، صرف ایک بہانہ تھا، اور مصطفیٰ 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 کی امت کو
رب سے بخشوانا تھا، ہم مصطفیٰ ہم مصطفیٰ ہم مصطفیٰ کے امت کو رب سے بخشوانا تھا، کربلا میں جانے کا صرف ایک بہانہ تھا۔ اور یہ بھی کہ شیر خار بچے کو ہنس کے تیر کھانا تھا، شیر خار شیر خار شیر خار شیر خار شیر خار شیر خار بچے کو ہنس کے تیر کھانا تھا، کہ شیر خار بچے کو کہ شیر خار بچے کو ہنس کے تیر کھانا تھا، ہنس کے تیر کھانا تھا، شوق تھا شوق تھا شوق تھا شوق تھا شوق تھا شوق تھا شہادت کا، پیاس کا بہانہ تھا، شوق تھا شہادت کا، پیاس کا بہانہ تھا۔ آپ حضرات کے حوالے سے یہ سب سماعت فرمائیں کہ حلال 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 روزی مقدر سے جو کماتا ہے، حلال حلال روزی جو مقدر سے کماتا ہے، حسن حسین کا نعرہ وہی لگاتا ہے، حلال روزی مقدر سے جو کماتا ہے، حسن حسین کا نعرہ وہی لگاتا ہے۔ ارے جناب فاطمہ زہرا کے لال ایسے گئے کہ جن کے واسطے جنت سے سیب آتا گئے۔ آئیے ہم لوگ نعرہ لگاتے سید سوانے کی آمد، نعرے تکبیر، سارا مجموعہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور مجاہد تکبیر۔ حفاظ کلام ثناخان مصطفیٰ، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم گفتگو کو آگے بڑھائے اس سے قبل ہمارا تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کر لے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد و اصحابہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ میں کوئی لب کشائی کروں اس سے قبل میں یہ چیز کو واجب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سے ہماری اس محفل کا آغاز کیا جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ بس ایک شعر کے ساتھ میں اپنی
حاضری یہیں سے مکمل کرتا چلوں گا. وہ کہتے ہیں کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں, تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں, تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. آئیے سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت سے آج کی ہماری محفل سے فیض و برکت حاصل کریں گے. میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے دعوت دوں گا جناب قاری عبدالرحیم صاحب کو, وہ آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و جلا فرمائے. مائی کے اوپر جناب قاری عبدالرحیم صاحب. برادران ملت اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور الأسماء الحسنى يسبح
له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے قاری عبدالرحیم صاحب. شاعر نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. قرآن نہ بدلا جائے گا. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جتنے بچے بیٹھے ہیں نا کرسیوں کے اوپر وہ سب اٹھ کر سامنے آ جائے. یہ جلسہ بچے ہی کامیاب کراتے ہیں. ماشاءاللہ سب بچے. کرسی نہیں لانی کرسی کو وہیں رکھو. کرسی چھوڑ دو. ماشاءاللہ سارے اچھے بچے ماشاءاللہ نیک بچے. بس تھوڑا یہ والے مائک کے پیچھے بیٹھو. مائک اسپیکر کے پیچھے بس. نعرے تکبیر نعرے رسالت. ماشاءاللہ مبارکباد پیش کروں گا انجمن امام حسین کمیٹی کو کہ انہوں نے شاندار محفل نعت کا انعقاد کیا اور ساتھ ساتھ میں خطابت کے لیے بھی ماشاءاللہ خطیب بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ کے بعد ذکر ثنا خوان مصطفیٰ کی فہرست میرے پاس موجود ہے. میں آپ کے حوالے پیش کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے آپ لوگ تیار ہیں؟ مکمل. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جتنے سفید داڑھی والے بزرگ ہیں نا ان کو محنت نہیں کرنی. ان کی میرے لیے حاضری کافی ہے. لیکن جب اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں نا ماشاءاللہ کل والی ٹیم مجھے نظر آ رہی ہے تو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے انشاءاللہ حاضری پیش کروں گا. ٹھیک ہے. ہم محفل میلاد مناتے ہیں. نعت ہم نے کہاں سے پڑھنا شروع کی کہاں سے ہم سیکھے کہ نعت کہاں سے پڑھی جاتی ہے. آج آپ کے سامنے نعت پڑھنے کے لیے الگ الگ ثنا خوان مصطفیٰ ہے. لیکن میں آپ کو وہ نعت بتانے لگا ہوں ایک ایسی نعت ہے جو میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھی گئی ہے. اس نعت کے اشعار سے اپنی حاضری شروع کرنے لگا ہوں. وہ نعت جو میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھی گئی. اب پڑھنے والے صحابی رسول ہے سننے والے خود مصطفیٰ جان رحمت ہے. انداز یہ ہے کہ اللہ کے رسول خود نیچے بیٹھے ہیں تو پڑھنے والوں کو ممبر پہ بٹھایا ہے تاکہ زمانے والوں کو پتا چلے کہ محفل میلاد سنی نہیں پڑھی بھی کیسے جائے گی. سنی نہیں پڑھی اللہ کے رسول خود نیچے بیٹھے. اب تصور کی دنیا میں وہ کیسا منظر ہوگا اگر کسی نے نعت پڑھی اپنے والد کے سامنے, کسی نے استاد کے سامنے, کسی نے قاری صاحب کے سامنے, کسی نے پیر صاحب کے سامنے نعت پڑھی. لیکن حسان بن ثابت تمہارے مقدر پہ قربان جاؤں تم نے اگر نعت پڑھی نا حسین کے نانا کے سامنے پڑھی. کسی نے اپنے پیر کو دیکھ کے پڑھی لیکن حسان بن ثابت نے آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا. اب دیکھیں نعت سننے کا دل وہ حسان میری نعت سناؤ. حسان بن ثابت ممبر رسول پہ چڑھے. حسان بن ثابت نے آمنہ کے لال کو دیکھا, حضور کو دیکھ کر نعت پڑھنے والے. اور کون سی نعت پڑھی؟ جیسے ہمارے یہاں اردو میں ہندی میں کلام پڑھے جاتے ہیں. حسان بن ثابت نے رسول پاک کو دیکھا. عربی زبان ہے, عربی زبان میں حسان بن ثابت نے کہا وہ احسن منک لم ترقت عینی وہ اجمل منک لم تلد النساء وہ احسن منک لم ترقت عینی وہ اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میرے حصے کا کو
آپ نعت خواہ کو دے دینا، میرے کو بالکل کم کر دو، نیکو نہیں بھی ہوگا تو بھی چلے گا، کیونکہ اپنا سور سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ سریل لوگ ماشاءاللہ پیچھے بیٹھے ہیں، وہ انشاءاللہ اپنی اپنی حاضری پیش کریں گے، تو میں حمد باری تعالیٰ سے اپنی حاضری پیش کروں گا، لیکن اللہ کے رنگ میں تھوڑا ہٹ، کیونکہ کل آپ نے تھوڑا مجھے سنا تھا، تو آج تھوڑا ایک قدم آگے بڑھ کے میں سناؤں گا۔ اچھا، علامہ اقبال کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اقبال، علامہ اقبال کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے؟ بتاتا ہوں علامہ اقبال کون ہے۔ علامہ اقبال وہ ہے جس نے لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ لکھنے والے علامہ اقبال ہے۔ اقبال وہ جسے انگریز کہتے تھے سر اقبال۔ آج اگر 2025 کے اندر کسی کے پاسپورٹ کے اندر برطانیہ لندن کا اگر ویزا لگ جائے نا، اس کی ویلیو انڈیا میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ 38 ملک کے ویزا فری ہو جاتے ہیں اگر کسی کے پاس برطانیہ کا ویزا مل جائے تو۔ جس زمانے کے اندر انگریزوں کی حکومت ہندوستان کے اندر تھی، علامہ اقبال پڑھنے کے لیے برطانیہ گئے تھے، اور پڑھنے کے بعد وہاں جانے کے بعد اپنے رنگ کو چینج نہیں کیا، بلکہ علامہ اقبال وہی ہے جن کے لیے خادم مسلم نذیر صاحب نے کہا تھا کہ علامہ اقبال کی اس وقت مغفرت اللہ پاک نے کر دینی تھی جب اقبال نے یہ شعر لکھا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا زمانے میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ یہی وہی اقبال کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا زمانے میں خطاؤں کو چھوڑ کر، حیران ہوں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی سوائے خدا کو چھوڑ کر۔ آئیے میں اقبال کا ہی کلام سناتا ہوں، میں علامہ اقبال کا کلام سے شروع ہوا ہوں تو علامہ اقبال کو سناؤں کہ اقبال نے کیا کیا حمد پیش کی ہے۔ اقبال نے لکھا، اقبال نے بہت ساری باتیں لکھی ہے، لیکن ایک کلام پیش کرنے لگا ہوں علامہ اقبال کا، یہی علامہ اقبال کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اگلے شعر دیکھیں اقبال نے کیا کیا لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ارے سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، ادھر سجدہ بھی کرتا ہو ادھر غیبت کرتا ہو، پھر کس کام کا وہ سجدہ، ادھر سجدہ کرتا ہو ادھر فتنے والا کام کرتا ہو، ادھر سجدہ کرتا ہو ادھر جھوٹ بولتا ہو، ادھر سجدہ کرتا ہو ادھر حرام کام کرتا ہو۔ اقبال نے کہا سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، ارے دنیا جو تیری سوار دے وہ سجدہ تلاش کر، صرف سر نہیں تیرے دل کو بھی جھکا دے اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن اگلا شعر جو اقبال نے لکھا ہے نا، اتنا پیارا لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے لکھا کہ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں۔ شعر سنیں، آج بندہ خود کی پریشانیوں سے اتنا پریشان نہیں ہے الا ماشاءاللہ، دوسرے کو کامیاب دیکھ کر پریشان ہو جاتا کہ یہ کامیاب کیسے ہو گیا۔ اقبال نے یہی بات پہلے لکھ دی، اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا اتنا مل کے رہے گا، یاد رکھنا۔ اگر کسی کو کروڑ پتی دیکھو بھی نہ تو اللہ کا شکر ادا آپ کرو، اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کو اور عطا کر، جتنا الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح بیان کریں گے نا اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو غنی کر دے گا۔ شکر ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن حسد کرنے سے جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو لے کر آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے۔ میں نے کل ہی آپ کو کہا تھا وہ لینا چاہتا ہے نا لے بھی لیتا ہے، دینا چاہتا ہے تو دے بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے۔ اب علامہ اقبال نے کیا بات لکھی، وہ لکھتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا جو تیری سوار دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھ سے، ایمان کو جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ اور آگے علامہ اقبال نے عمر فاروق اعظم کے لیے بات لکھی کہ کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو، کرے سوار
اونٹ پہ جو اپنے غلام کو پیدل ہی کچھ چلے وہ آقا تلاش کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو پیدل ہی کچھ چلے وہ آقا تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا کہ پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. اب آئیے ہم نے باری تعالیٰ کے بعد میں مختصر وقت کے لیے اگلے سلاکن مصطفیٰ کو آپ کے روبرو کرو بلا تاکید آپ کی سماعتوں کی دہلیز کے اوپر حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے سلاکن مصطفیٰ بلبل باغ مدینہ مدہ خیر الانام میری مراد جناب شیخ احمد مصطفیٰ قادری صاحب سے گزارش کروں گا وہ آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں گے. استقبال کر لیں تکبیر رسالت کی چھاؤں کے اندر نعرے تکبیر نعرے رسالت اونچا اونچا نعرے رسالت نعرے رسالت نعرہ حیدری مسلک اعلیٰ حضرت. میں بولوں گا یا حسن بولوں گا یا حسن تاکہ پتا چلے کہ سنیوں کا مجمع ہے. اس مہینے میں صرف یا حسین صرف شیعہ کرتا ہے. ہم سنی ہیں جتنے ہمارے حسین ہیں اتنے حسن بھی ہیں تاکہ زمانوں کو پتا چلے کہ یہ مجمع ہے جتنا حسین کو مانتا ہے اتنا حسن کو بھی ماننے والا ہے. میں اس محفل میں بولوں گا یا حسن یا حسن یا حسن. اگر کسی بزرگ کی بات نہیں کروں گا صرف جوان اگر جوان اپنے تھوڑا سا جوش لگا دے جوان تو انشاءاللہ ماحول بنے گا. یا حسن. پہلے تو آپ بہت سارے لوگوں نے ٹوپی نہیں پہنی تو مجھے وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی کیونکہ ہم آقاؤں کا ذکر کرنے آئے. دیکھو برا لگے تو برا لگے کوئی بات نہیں میرا کام آپ کو آئینہ دکھانا ٹھیک ہے. اللہ پاک نے آپ کو جوانی دی ہے نا میں کہتا ہوں جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی جو حیرتوں میں نہ ڈالے وہ کہانی کیسی میں سوچتا ہوں یہ شعلہ بیانی کیسی. میرے حسین مجھے عرض کربلا کی قسم جو تیرے کام نہ آئے وہ جوانی کیسی ہے. جوان تو اٹھا تو ہاتھ اور جواب دے یا حسن یا حسن یا حسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی النبی الانبیاء صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا بات مدینے کی مل کر کہتے سبحان اللہ. پیچھے والے حضرات مل کر کہتے سبحان اللہ. کیا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی. اس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے. اس محفل میں بیٹھنے سے آپ کو کس حد تک کا ثواب ملتا ہے مل کر کہتے سبحان اللہ. اس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے
اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف ہزار بار اٹھیں گے قدم خدا کی طرف بس ایک بار چلے آؤ مصطفیٰ کی طرف ہوگا بیڑا پار ہاں ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار کہہ دو صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار چراغ بزم کے سب جگمگانے والے ہیں چراغ بزم کے سب جگمگانے والے ہیں ادب سے بیٹھیے سرکار آنے والے ہیں ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار کہہ دو ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار جہاں سے پہ جہاں پہ ہو وہیں سے دو صدا میرے سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پشے دیوار سنتے ہیں میں سچ کے جاوا ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں کیونکہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چپن میں رہ کے بھی خاروں کے پھول زندہ ہے منا کے جشن میلاد بتاتے ہیں ہم زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار ہوگا بیڑا پار ہوگا بیڑا پار جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار میرے ایسے ہے سرکار ایسے ہے سرکار جہاں جہاں بھی گئے وہ جھولی بھرتے گئے مانگنے والا تم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا کہ دینے کو منہ چاہیے دینے والا کے سچا ہمارا نبی دینے والا کے سچا ہمارا نبی مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو وہ حضور دیتے ہیں ارے آقا کے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا آقا کے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بلا ہو آنکھیں کسی نے مانگی چہرہ کسی نے مانگا صحرا کسی نے مانگا قطرہ کسی نے چاہا بڑھ کے ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا ارے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں ہوگا بیڑا پار ہاتھ اٹھا کے بیڑا پار ہاتھ اٹھاتے لہراتے ہوئے ساتھ پڑھے دل سے مصطفیٰ کو تو پکار صرف ایک بار صرف ایک بار کہاں مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا کہاں فرحات نشیر کے جیسا ہو نہیں سکتا زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا کہتے سبحان اللہ کہا ان سب سے میں سب یہ ممکن ہے مگر سن لو کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا ایسے ہے سرکار میرے ایسے
ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، بتاؤں کیسے ہے میرے سرکار، بتاؤں کیسے ہے میرے سرکار. وہ لکھتے ہیں وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ جس نے اندھیرے سے ہم کو نکالا، وہ رحمت کا پردہ، وہ برکت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے گسی سب نظارے گواہ ہے. وہ آیا کہ جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقلیم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ چاقت میں اول، وہ قدرت میں اول، وہ صالح سے پہلے، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ عیسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے. ارے وہ توحید رب کی سنانے آیا، وہ امت کو سینے لگانے آیا. نعرہ رسالت، نعرے کا جواب بھی ویسے آنا چاہیے جیسے نعرہ لگتا ہے. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ہم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے گئی. کوئی دیکھے تو صحیح ان کی دہائی دے کر، نام احمد سے تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. آپ کو پڑھنا ہے ایسے ہے سرکار، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے ایسے ہے سرکار کہ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. ایسے ہے سرکار کہ مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. ارے رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے. ایسے ہے سرکار. جو مدینے پاک جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا لیں. بیچ والے حضرات ہاتھ نہیں اٹھا رہے، میں کہہ رہا ہوں جو مدینے جانا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا لیں. اللہ پاک اپنے والدین کے ساتھ آپ کو اسی سال عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. یہ شعر آپ کی نظر ہے. ایک بڑا خوبصورت سا وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں. وظیفہ کیا؟ یہ وظیفوں کا سردار ہے درود پاک. دن میں آپ 1100 مرتبہ اگر درود پاک پڑھیں گے کنٹینیو، آپ ایک 3 مہینے کیوں نہ ہو، 5 مہینے کیوں نہ ہو، آپ کنٹینیو پڑھے. اس کے بعد آپ کو مدینے کی ٹکٹ نہیں ملی تو میرا نام بدل لے. مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. اسی حوالے سے شاعر فرماتے ہیں پڑھو درود پڑھو مومنو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو ستایا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ. حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، اگر درود پڑھو مومنو قرینے سے، اگر درود پڑھو مومنو قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار. الہی تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے، الہی تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے، اس نور مجسم کا روزہ بھی دکھا دے. الہی تیرے محبوب کا جلوہ دکھا دے، اس نور مجسم کا روزہ بھی دکھا دے. آج میرے دل سے دعا نکلی ہے پروردگار، آج میرے دل سے یہ دعا نکلی ہے پروردگار، آج کی محفل میں آنے والوں کو مرنے سے پہلے مدینہ بھی دکھا دے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ
یہ محفل کی نظر ہے، بڑا خوبصورت شعر ہے. ہاں دل مدینے کے تصور میں بہل جائیں گے، نام سن کر تیرے دیوانے مچل جائیں گے. عاشقوں روز درودوں کی سجاؤ محفل، عاشقوں روز درودوں کی سجاؤ محفل. دیکھتے دیکھتے حالات بدل جائیں گے. ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. تم زمانے کے مختار ہو یا نبی، بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی. سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو، سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو. تم غریبوں کے غم خار ہو یا نبی. بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، بھر دو جھولی میری یا محمد. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالوں، کن نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کن نوازوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا بن کر سوالے، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی حسین کا انجام خوب ہے. قربان ہو کے سیدہ زہرا کے چین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے. بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیا، کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہے ذات. سبحان اللہ. میدان کربلا میں شگ خشک سال نے، میدان کربلا میں شگ خشک سال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے. زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی. وہ محمد کا پیارا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی. درد چھولی میری یا محمد، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹائی. وہ لکھتے ہیں طہارتوں کے تقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹا ہے. میرے حبیب سجدے کو اور لمبا کر دو، تمہاری پشت پہ میرا حسین بیٹا ہے. کہ ہاتھ میں ان کے پرچم، پاؤں میں ان کے چھالے تھے، ہاتھ میں ان کے پرچم، پاؤں میں ان کے چھالے تھے. 56 ملک کی فوج سے بہتر وہ 72 کربلا والے تھے. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، منخوتی امام حسین کی چند شعر. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، آج
آج آنا میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے آج آنا میرے حسین کا ہے، حسین کا ہے آج آنا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، کیا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، امن کا محروم غبی، امن کا محروم غبی، وہ شاہ کا ہے شاہ غبی، ایسا شہنشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، کیا حسین ہے، بولو 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 حسین ہے، سنو سنو